میں اس نے بت پرستی شروع کر دی، بتوں کی عبادت کرنے لگا، وہ پوری زندگی اس نے بتوں کی عبادت کی، گناہوں میں ڈوب کر کے پوری زندگی کو گزارا۔ ہاں، مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توفیق دی، مرنے سے چند دن پہلے اس نے توبہ کی، کلمہ طیبہ دل سے پڑھا، مسلمان ہو گیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا زندگی بھر کے کفر کے اوپر غالب آ گیا۔ زندگی بھر جو اس نے کفر کیا تھا، سارے کفر کو اس ایک کلمہ طیبہ نے مٹا دیا۔ تو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کوئی دل سے پڑھے، اس کا یہ کمال ہے۔ تو 70,000 مرتبہ جب کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اشارے ثواب کیا جائے تو سوچو کتنا بڑا ثواب ملتا ہوگا، کتنی نورانیت ہوتی ہوگی، وہ اس بندے کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے، اس کلمہ پاک کے صدقے میں اللہ رب العزت اس مرحوم کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کے رسول کے صحابی حاضر خدمت ہوئے، اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سعد حاضر خدمت ہے، میرے آقا و مولا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں یہ چاہتا ہوں ان کے لیے کچھ ایثار ثواب کروں، ان کو کچھ ثواب پہنچاؤں، کون سا ثواب بہتر ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم اور خلاصہ ہے پانی کا انتظام کیا جائے۔ تو حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا، کنواں کھدوانے کے بعد میں جب وہ تیار ہو گیا تو اس کی جانب کو اشارہ کر کے کہا گیا، ہاذہ لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ یعنی یہ جو ہے کنواں، اس کا ثواب کس کے لیے؟ سعد کی والدہ کے لیے۔ جب تک وہ کنواں باقی رہے گا حضرت سعد کی والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چل گیا کہ مردوں کو ثواب پہنچا کرتا ہے، مردوں کو ثواب پہنچتا ہے۔ اور پانی تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے۔ قیوبی ایک کتاب ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص سمرقند کا رہنے والا تھا، تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اس نے نظر مانی کہ اللہ پاک مجھ کو شفا دے گا تو جمعہ کے دن جتنی کمائی کیا کروں گا سب اللہ کی راہ میں دے دیا کروں گا۔ اللہ پاک نے اس کو شفا دی، وہ اپنے وعدے پر قائم رہا، ہر جمعہ کو جو کچھ کماتا اللہ کی راہ میں دیتا، جو کچھ کماتا اللہ کی راہ میں دیتا۔ مگر ایک جمعہ ایسا آ گیا کہ وہ کچھ بھی کما نہ پایا، پریشان ہو گیا۔ ایک عالم دین کے پاس میں پہنچا، مفتی وقت کے پاس میں پہنچا، اور جا کر کے اپنا مدعا عرض کیا، حضرت آج کچھ نہ کما سکا، کیسے اپنی نظر کو پورا کروں؟ عالم صاحب نے جواب دیا کہ تیرے پاس میں کچھ نہیں ہے؟ بولا کچھ نہیں ہے میرے پاس میں۔ آپ نے کہا جا کہیں سے خربوزے کے چھلکے تلاش کر لے، ان چھلکوں کو دھونا، اور دھونے کے بعد میں جو دیہاتیوں کا راستہ ہے وہاں پر جو گدھے آتے ہیں ان کو کھلا دینا، اور کہنا اللہ پاک جو بھی تو مجھ کو ثواب عطا کرے، میں اپنے والدین کی روح کو نظر کرتا ہوں، تیری منت مراد پوری ہو جائے گی۔ اس نے ان چھلکوں کو لیا، چھلکوں کو لینے کے بعد میں دھویا اور گدھوں کو کھلا دیا۔ اب خواب دیکھتا ہے کہ اس کے والد والدہ خواب میں آ گئے ہیں، اور آ کر کے بیٹے کے اوپر بڑی شفقت اور بڑی محبت سے پیش آ رہے ہیں کہ ہمارا خربوزہ کھانے کے لیے دل چاہ رہا تھا، بیٹے تو نے ہماری دلی مراد پوری کر دی، اس گدھے کو کھلا کر کے جو تو نے ہم کو ثواب پہنچایا اللہ پاک نے خربوزوں کی شکل میں ہمارے پاس اس کو پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو خربوزہ کھلانا، جانور کو خربوزے کے چھلکے کھلانا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور یہ تو گدھے کا معاملہ تھا، اور آئیے نیچے، ایک شخص نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا بیٹا گوشت کھانے کو ہمارا دل چاہتا ہے، تو گوشت نہیں کھلا تھا۔ پوچھا والد صاحب کیسے کھلاؤں؟ تو اس نے جواب دیا کہ بیٹا جب تو گوشت لائے تو لا کر کے کچھ بلیوں کو اور کتوں کو ڈال دینا، اور اس کا ثواب ہمیں نظر کر دینا۔ جب تو بلی اور کتوں کو وہ ڈال دے گا اس کا ثواب ہماری نظر کر دے گا کہ اللہ پاک جو بھی ثواب ملے اپنے والدین کی روح کو میں پیش کرتا ہوں، وہ ثواب اللہ پاک ہمارے پاس میں پہنچا دے گا۔ تو کسی بھی جانور کے ساتھ میں آپ رحم کریں، اس کو کھلائے پلائے۔ انسان کو کھلانا تو بڑی اعلیٰ شے ہے، یہ ہمارے ہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا 10ویں 20ویں 40ویں ہر چیز میں کھانے کا اہتمام۔ ارے جن کے نقشے قدم پر ہم چل رہے ہیں، اللہ والے اولیاء اللہ، ان کی درگاہوں پر پہنچیے آپ، وہاں پہ خانقاہوں کا انتظام، لنگر کا انتظام۔ آپ کلیہ شریف جائیے، کلیہ شریف میں کیا کوئی بھوکا مر سکتا ہے؟ اجمیر شریف میں کوئی بھوکا مر سکتا ہے؟ بدانی شریف میں کوئی بھوکا مر سکتا ہے؟ سرہند شریف میں کوئی بھوکا مر سکتا ہے؟ نہیں مر سکتا۔ کیوں؟ اللہ والوں نے کھانے کا انتظام رکھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پاک کا مفہوم ہے اطعام الطعام من الاسلام، کہ کھانا کھلانے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔
بہت اعلیٰ خوبی ہے. جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تو عبادت بھی ادا نہیں ہو پاتی ہے. تو کھانا کھلانا اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی. تو اس لیے اسلام نے کھانا کھلانے پہ بڑا زور دیا. اسی لیے ہم ہر ایصال ثواب کی محفل میں کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں, غریبوں غربا کو کھلایا کرتے ہیں, تاکہ اللہ پاک اس کھلانے کی برکت سے ہمارے مرحوم کو اوپر رحم فرمائے اور اس کی مغفرت فرمائے. مگر مسلمانوں, شیطان بھی بڑا مردود ہے. وہ شہد دکھاتا ہے اور زہر پلاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شہد ہے اور حقیقت میں وہ زہر ہوا کرتا ہے. کیسے کہ یہ ہمارے ایصال ثواب کی محفلیں بھی دنیا کی نظر ہو گئی ہیں. 40ویں کی محفلیں ہوتی ہیں, کھانے چل رہے ہیں لمبے لمبے, اور گاؤں میں تو منہ سے کہہ کر کے مانگتے ہیں. اتنا باپ تیرا پیسہ چھوڑ کر کے گیا, کیا کرے گا؟ پورے گاؤں کو کھلانا پڑتا ہے. 40ویں کی محفل جا کر کے دیکھیے, ایسا لگتا ہے کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے. وہ محفل وہاں پر سجی ہوئی ہوتی ہے اور باقاعدہ بوٹیوں کی پکار ہوا کرتی ہے. اس میں ڈونگے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ایک فنکشن بنا کر کے لگ دیا. مسلمانوں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب فتاوی رضویہ کے اندر سوال ہوا کہ ہم 40 میں جو دعوتیں کیا کرتے ہیں, کیا یہ عند شرع جائز ہیں؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب عطا فرمایا کہ 10واں 40واں 20واں کچھ بھی ہو جو مرحوم کے نام سے منسوب ہے, اس میں دعوت کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ دعوت شریعت نے خوشی کے موقع پر رکھی ہے, غمی کے موقع پر نہیں رکھی. 10واں ہو, 20واں ہو, 40واں ہو, سیمائی کی فاتحہ ہو, ششمائی کی ہو یا برسی کی ہو, یہاں تک کہ کوئی اپنے ابا کی یا اماں کی 50ویں برسی کر رہا, 50 سال ہو چکے اور وہ آج کر رہا, تو اس میں بھی دعوت کرنا جائز نہیں ہوگا. اس کے لیے مفتیان کرام نے طریقہ عطا فرما دیا, جس طریقے پر ہمارے بھائی احمد رضا صاحب نے عمل کیا. اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آپ مدرسے کے بچوں کو بلائیے, ان کو کھلا دیجئے, باقاعدہ کا نام نیاز کر دیجئے آپ کہ ہمارے گھر پہ نیاز ہے اور نیاز میں آپ کو جو ہے کھانا کھانا ہے. اب بالکل جائز ہو گیا. پوری برادری کو کھلائیے, پورے گھر والوں کو, محلہ والوں کو کھلائیے. آپ نام دیجئے نیاز کا کہ ہمارے گھر پر نیاز ہے, آپ کو دعوت کھانی ہے, آپ کی دعوت ہے. اب بالکل جائز ہے. اگر نیاز میں بھی اگر والدہ کو ہم ثواب پہنچا دیں گے, مرحوم کو ثواب پہنچا دیں گے, تو کیا نہیں پہنچے گا؟ صرف 40واں نام لے کر کے ثواب نہیں پہنچتا, ایسا غلط. کوئی بھی محفل ہو, اچھی محفل ہے, آپ اپنے مرحوم کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. آپ نے عید کے دن اپنی بہنوں کی دعوت کی, دل میں نیت کر لیجیے, اللہ تعالیٰ جو بھی تم مجھ کو نیکی عطا کرے. میں نے اپنی بہنوں کو بلایا, میں نے اپنے بہنوئیوں کو بلایا, اپنے بھانجی بھانجوں کو بلایا, جو بھی یہ نیکیاں ہیں میں نے ان کو کھلایا پلایا, جو بھی تم نیکی عطا کرے, یہ ثواب میں اپنی والدہ کی روح کو پیش کرتا ہوں, تو بھی بالکل جائز ہے, تو بھی ثواب پہنچے گا. اور تو اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, 5 وقت جو نماز پڑھا کرتے ہیں, اس کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں, یا الہ العالمین جو میں نے نماز ادا کی ہے, اس میں جو تم مجھ کو نیکی عطا کرے, اس کا ثواب میں اپنے والدہ یا والد کی روح کو پیش کرتا ہوں, تو بھی بالکل جائز ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ پاک تم کو اور ایکسٹرا ثواب عطا کر دے گا, اس کے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوگی. یہ تو وہ مقدس دربار ہے جہاں پر ایک کا بدلہ 10 کا دیا جاتا ہے, ایک کے بدلے 10 ادا کیے جاتے ہیں. اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, چلیے مولائے کائنات کی بارگاہ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, مولائے کائنات بھوکے ہیں, 3 دن کا فاقہ ہے. حضرت فاطمہ زہرا 3 دن کے فاقے سے ہیں. حسنین کریمین بھوکے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ایک کپڑا لے کر کے آتی ہیں, اے میرے سردار, اے مولائے کائنات, آپ بازار جائیے اور اس کپڑے کو فروخت کر آئیے, جو کچھ حاصل ہوگا کچھ ہمارا گزر بسر ہو جائے گا. 3 دن کے فاقے سے ہیں مسلمانوں. مولائے کائنات حیدر کرار اس کپڑے کو لیتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, 6 درہم میں, 6 چاندی کے سکوں میں وہ کپڑا بک گیا. اب مولائے کائنات واپس چل دیے ہیں, مولائے کائنات واپس چلے, مگر راستے میں فقیروں کو دیکھا, غریبوں کو دیکھا, ایک ایک کر کے مولائے کائنات نے 6 درہم غریبوں کے اوپر صدقہ کر دیے. اب پاس پلے کچھ نہ بچا, مگر وہ مولائے کائنات علم کے سمندر اللہ کے اوپر توکل کرنے والے تھے. ان کو معلوم تھا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 دیا جاتا ہے. اب وہ چل دیے ہیں, راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام
انسانی شکل میں آ گئے، ایک اونٹ ساتھ میں ہے، اور کہا اے ابو الحسن، اے حسن کے باپ، کیا تم یہ اونٹ خریدنا چاہتے ہو؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ خریدنے کے لیے میرے پاس میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ ادھار فروخت کرتا ہوں۔ مولا کائنات نے پوچھا کتنے میں فروخت کرو گے؟ کہا 100 اشرفیوں میں، 100 چاندی کے سکوں میں، 100 درہموں میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، بعد میں جب آپ کے پاس ہوں گے دے دینا۔ مولا کائنات نے ان 100 درہموں کو لیا اور چل دیے۔ آگے حضرت میکائیل علیہ السلام مل گئے، وہ بھی انسانی لباس میں تھے، وہ بھی انسانی شکل و صورت میں تھے۔ آپ نے کہا اے ابو الحسن، کیا تم اس اونٹ کو فروخت کرنا چاہتے ہو؟ مولا کائنات کہتے ہیں ہاں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھتے ہیں کتنے میں خریدا؟ ہمارے بھائی ہوتے تو کہتے 150 درہم میں خریدا، جھوٹ کی عادت ہے نا، 180 درہم میں خریدا۔ مولا کائنات سچ بولتے ہیں 100 درہموں میں خریدا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں 160 درہم میں اس کو خریدتا ہوں۔ مولا کائنات نے وہ اونٹ 160 درہم میں بیچ دیا۔ خریدا کتنے میں تھا؟ 100 میں، بیچا کتنے میں؟ 160 درہم میں بیچ دیا۔ اب آپ نے 160 درہم گنے اور چل دیے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام ملے، کہا اے ابو الحسن کیا اونٹ بک گیا؟ بولے ہاں بک گیا۔ کتنے میں بکا؟ 160 میں بکا، لاؤ میرے 100 درہم واپس کر دو۔ مولا کائنات نے وہ 100 درہم واپس دیے۔ اب بچے کتنے؟ 60 درہم۔ 60 درہم لے کر کے پہنچے حضرت فاطمہ خاتون جنت کے پاس میں اور کہا لو میں نے اللہ پاک سے تجارت کی تھی، 6 درہم حاصل ہوئے تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اللہ پاک نے 6 کے بدلے میں مجھ کو 60 عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک 1 کے بدلے میں 10 عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، قرآن کی بڑی تلاوت ہمارے گھروں پر ہوا کرتی ہے، مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں خاص کر کے اپنی اسلامی بہنوں سے کہ ان میں ایک کھوج لگی ہوتی ہے ہم نے 5 قرآن شریف کر لیے، ہم نے 6 قرآن شریف کر لیے۔ نہ، 1 قرآن شریف پڑھو مگر درست طریقے سے پڑھو۔ جلد بازی میں غلط پڑھو گے کوئی ثواب نہیں ہے، صحیح پڑھو گے تو 1 کے بدلے میں 10 نے کیا۔ کسی نے صحیح طور پر کہا الف لام میم، بس الف 1 کلمہ، لام 1 میم 3 ادا ہو گئے، 30 نے کیا، اس کو مل گئی۔ صحیح طور پہ پڑھا جائے گا تبھی ثواب ملے گا۔ ہماری اسلامی بہنیں خوب قرآن پڑھتی ہیں مگر کس لیے؟ تاکہ اپنی پڑوسنوں کو سنائے کہ ہم نے 5 قرآن شریف پڑھ لیے، ہم نے اتنے قرآن شریف پڑھ لیے۔ اور انداز تو یوں ہوا کرتا ہے، تھک گئی آج تو میں 18 پارے پڑھ لیا، آج میں دکھاوا ہو گیا۔ دھیان رکھنا، جہاں پر دکھاوا ہو گیا، جہاں پر ریاکاری آ گئی تو وہاں پر 1 روپے کا بھی ثواب نہیں ملتا ہے، 1 بھی نیکی نہیں ملا کرتی ہے، اور اوپر سے اس کے اوپر عذاب مسلط ہو جایا کرتا ہے۔ تو قرآن خوب پڑھیں آپ مگر دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اور پڑھیں درست انداز میں پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ثواب خوب عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تو 1 کے بدلے میں 10 عطا کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو اس کو بڑھائے اور 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار ہے، اللہ کے حضرت مالک بن دینار ایک اللہ کے ولی، مقدس ولی، ان کے دور کی بات ہے، 2 آتش پرست تھے، آگ کی عبادت کرنے والے تھے، بہت سالوں سے عبادت کر رہے تھے۔ آپس میں مشورہ کیا، بڑا بھائی چھوٹا بھائی مشورہ کرتا ہے کہ ہم کافی وقت سے آگ کی عبادت کر رہے ہیں، آج ہم امتحان لیتے ہیں کہ یہ آگ ہم کو جلائے گی کہ نہیں جلائے گی۔ دونوں نے رائے مشورہ کیا کہ ہاں عبادت تو بہت وقت سے کر رہے ہیں، یہ آگ تو ہمارے اوپر مہربان ہوگی، ہم کو نہیں جلائے گی۔ بہرحال امتحان ہو رہا تھا، چھوٹا بھائی آگے بڑھتا ہے، اپنے ہاتھ کو اس آگ میں داخل کرتا ہے، داخل جو ہی اس نے اپنے ہاتھ کو کیا، اس کا ہاتھ جل گیا، انگلیاں جل گئی، بڑا غصہ ہوا، گالی بکنے لگا آپ کو کہ تیری ہم ایک زمانے سے عبادت کر رہے ہو، تو ہم کو بھی نہیں چھوڑ رہی۔ پھر پہنچے کہ ہم کسی اور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جو ہم کو سیدھا راستہ دکھائے، جن کی ہم پرستش، جس کی ہم عبادت کرنے کے بعد میں، اس خدا کی عبادت کرنے کے بعد میں ہم راہ حق پر قائم ہو جائیں اور ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں۔ دونوں مشورہ کر کر کے پہنچے ان اللہ والوں کی بارگاہ میں، مگر بڑا بھائی اپنے وعدے سے مکر گیا اور بولا کہ اگر آج میں نے آگ کی عبادت کو چھوڑ دیا اور اسلام کو قبول کر لیا تو میرے گاؤں والے، میرے ملنے والے مجھ کو بڑا آگ دلائیں گے، اور یہ شرمندگی مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گی۔ اس نے اس راستے کو چھوڑا، چھوٹے بھائی نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، آخرکار وہ چلا گیا، مگر چھوٹا بھائی اللہ والے کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔
اور ایسے ہی نہیں لے کے آیا، پورے کے پورے گھر کو اس نے مسلمان کر لیا۔ اب وہ دونوں پورا پریوار وہاں سے چل دیا، ایک جگہ پر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ اب وہ چلا ہے کچھ کمانے کے لیے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ اب وہ گیا بازار میں، اللہ سے دعا کر رہا، اللہ پاک رزق کا انتظام فرما۔ شام ہو گئی، کچھ نہ ملا۔ آخر کار اس نے وضو کیا اور ایک ویرانے میں پہنچ کر کے خوب نماز ادا کرتا رہا۔ اب گھر پہنچا، بیوی نے پوچھا کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں لے کر کے آئے؟ جواب دیا کہ بادشاہ نے کہہ دیا کل کو ملے گا تم کو اس کا بدلہ۔ کوئی بات نہیں، کل کا پھر دن شروع ہوا، پھر اس نے رزق کی تلاش کی، اس کو کوئی رزق کا انتظام نہ ہو پایا، کوئی رزق اس کو نہ مل پایا۔ پھر وہ گیا ویرانے میں، پھر عبادت کرنے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، کوئی انتظام نہ ہوا تھا۔ پھر پہنچا گھر پہ، گھر بیوی پھر پوچھتی ہے کہ آج بھی تم کچھ لے کر کے نہیں آئے؟ بولے بادشاہ بڑا مہربان ہے، اس نے کہا ہے کہ جمعے کے دن تم کو عطا کیا جائے گا۔ جمعے کا دن بھی آ گیا، جمعے کے دن بھی وہ پھر چلا، پھر اس کا رزق کا کچھ انتظام نہ ہوا۔ پھر اس ویرانے میں پہنچا اور پہنچ کر کے دعا کرتا ہے، مولا تعالیٰ یہ میرے بچے نئے نئے اسلام لے کر کے آئے ہیں، اگر ایسے ہی صعوبتوں میں گرفتار رہے تو کہیں یہ اسلام کے دامن کو چھوڑ نہ بیٹھے۔ ادھر تو یہ دعا کر رہا تھا مگر ادھر اس کے دروازے کے اوپر اٹکا ہوا۔ بیوی نے دروازے کو کھولا تو ایک حسین و جمیل نوجوان وہاں پر ایک تشت لیے ہوئے کھڑا تھا کہ لو یہ تمہارے لیے بادشاہ نے بھجوایا ہے، اور اگر تمہارا شوہر اسی طریقے سے خدمت کرتا رہا تو بادشاہ اور بھی عطا کرے گا۔ بیوی نے تشت لیا اور گھر میں آ گئی، آ کر کے دیکھتی ہے کہ اس کے اندر 1000 دینار رکھے ہوئے ہیں۔ 1000 دینار یعنی کہ 1000 سونے کے سکے۔ بیوی نے 1 دینار کو لیا، بازار گئی کچھ کھانے کے لیے، مگر اس کو بیچنا پڑا۔ بیچنے کے لیے وہ سنار کے پاس میں گئی، سنار کے پاس میں پہنچی، وہ نجومی، وہ آتش پر، وہ عیسائی مذہب کا تابعدار تھا۔ اس نے دیکھا کہ اتنا پیور سکہ اس دور میں تو ملنا مفقود ہے، یقیناً اس کو اوپر والے کا کرم ہوا۔ اس کی نظر میں، ہماری نظر میں اللہ پاک کا کرم ہوا، یقیناً اس کے اوپر اللہ کا کرم ہوا۔ اس سے پوچھا، عورت نے پورا ماجرا اس کے سامنے پیش کر دیا۔ عیسائی نے جب اس بات کو سنا اور دین اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اور کیسا مسلمان ہوا کہ وہ تو 1 دینار بیچنے کے لیے آئی تھی، عیسائی کہتا ہے کہ تیری وجہ سے مجھ کو ایمان ملا، وہ 1000 دینار اور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب ہو گئے 2000 دینار۔ وہ گھر گئی اور خوب کھانے پینے کا سامان گھر میں لا کر کے رکھا، خوب گھر کو راستہ کر لیا۔ شوہر وہاں پر ہے عبادت اور ریاست میں، اللہ سے دعا کر رہا ہے، مولا تعالیٰ کچھ انتظام تو ہوا نہیں ہے، میرے بیوی بچے کہیں اسلام سے پھر نہ جائیں، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ ادھر اللہ پاک نے انتظام فرما دیا تھا۔ اب گھر کو چلا تو رومال میں کچھ روڑی پتھر لے لیے کہ گھر پہ جا کے کہہ دوں گا کہ اس میں آٹا ہے۔ اب وہ گھر پہ جب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے گھر کے حالات بدلے ہوئے، اپنے گمچھے کو، اپنے کپڑے کو باہر ہی رکھا اور اندر جا کر کے پوچھا تو بیوی نے سارا ماجرا عرض کر دیا۔ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، مولا تعالیٰ تیرا بڑا کرم ہے کہ میرے ان گناہگار ہاتھوں کی تو نے لاج رکھ لی اور میرے لیے غیب سے انتظام فرما دیا۔ بیوی نے کپڑا رکھا ہوا دیکھا، سرتاج سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ شوہر کا کچھ جواب نہ دے پایا، مگر بیوی نے جو ہی اٹھایا تو واقعی میں اس میں سے گیہوں کا آٹا نکل رہا ہے۔ اللہ پاک نے اس روڑی پتھر کو گیہوں کے آٹے میں بدل دیا۔ تو مسلمانوں، اگر اللہ رب العزت کے اوپر مکمل بھروسے کے ساتھ میں کام کیا جائے تو اللہ رب العزت غیب سے اسباب پیدا فرما دیا کرتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ ہم آج سے پہلے کل کی فکر کرتے ہیں کہ کل کے لیے گھر میں راشن نہیں ہے، کیا پکے گا گھر میں، پرسوں کی فکر، مہینوں کی فکر، کیا سالوں کی فکر۔ ہم LIC کرواتے ہیں، 200-200 سال کی ہم کو ابھی سے فکر ہو گئی، تو ہمارا اس لیے ایمان مضبوط نہیں ہو پاتا۔ ہم کو تو اللہ رب العزت کے اوپر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے جیسے کہ اس 9 مسلم کا تھا، کہ اللہ کے اوپر وہ مکمل مضبوط بھروسہ تھا، تو اللہ پاک نے غیب سے اس کے لیے انتظام کیا، اور ایسا انتظام کیا کہ ایک زمانے کے لیے اس کے رزق کا انتظام فرما دیا۔ آج یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کہ دین کی، اسلام کی، اللہ اور رسول کی کچھ باتیں ہوں، آخرت کا ذکر ہو، تاکہ ہم بھی کچھ آخرت کی تیاری کر سکیں۔ مسلمانوں، یہ جو ہم محفل میں یا جہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، ہم یہاں اکٹھے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں کرامن کاتبین ہمارے لیے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ ہم ایک ایک بات جو سن رہے ہیں یہ اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے نیکیوں میں شامل ہو رہی ہے۔ ایک ایک سانس جو ہم یہاں پر لے رہے ہیں اللہ کے کرم سے، وہ سانس
نیکیوں میں، کیونکہ اللہ و رسول کی محفل میں بیٹھنا ہر لمحہ عبادت کا ثواب ملا کرتا ہے۔ حضرت صالح مرری اللہ کے ایک بڑے مقدس برگزیدہ ولی ہوئے ہیں۔ حضرت صالح مرری ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے پہنچے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے کہ آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبروں سے مردے باہر نکل پڑے ہیں، ایک ایک کر کے مردے قبروں سے باہر آ رہے ہیں۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، اور وہ مردے باہر سے آ رہے ہیں، صفوں کے حساب سے بیٹھ رہے ہیں۔ ایک مردہ ہو رہا ہے جس کے کپڑے بھی میلے کچیلے تھے اور بڑے حالات خستہ تھے اس کے۔ حضرت صالح مرری پورا معاملہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں مردے۔ اب فرشتوں کا نزول ہوا جن کے ہاتھ میں طباق ہے، نورانی طباق ہے۔ ایک ایک مردہ ایک ایک طباق لیتا ہے اور اپنی قبر میں جاتا ہے، ایک ایک طباق لیتا ہے اپنی قبر میں جاتا ہے۔ آخرکار یہ مردہ تھا، اس کو کچھ نہ ملا اور یہ غمزدہ ہو کر کے اپنی قبر میں جانے لگا۔ حضرت صالح مرری آگے بڑھے، کہا ہے نوجوان تو کیوں غمزدہ ہے، تو کیوں پریشان حال ہے، تجھ کو کیوں نورانی طباق نہیں ملا؟ تو اس نے جواب دیا، سنیے کہ میرا جوانی میں انتقال ہو گیا، میرے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، میری والدہ نے دوسری شادی کر لی اور وہ وہیں پر مست و مگن ہو گئی، اس کو مجھ کو ثواب پہنچانے کی کوئی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ سب کے گھر والے ثواب بھیجا کرتے ہیں، فرشتے ان کو نورانی طباق میں رکھ کر کے عطا فرما دیا کرتے ہیں اور یہ خوش اور خرم ہو کر کے اپنے گھر کو یعنی قبر میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ میری والدہ میرا خیال نہیں کرتی۔ حضرت صالح مرری نے ایڈریس معلوم کیا، گھر کا پتہ معلوم کیا، آنکھ کھلی، خواب یاد آیا، اس مقام پر پہنچے تو واقعی میں دیکھا کہ ایک خاتون وہاں پر موجود ہے جس نے دوسرا نکاح کیا ہوا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر کے کہا، اے خاتون یہ تو بتا کیا تیرے کسی نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا؟ بولی ہاں انتقال تو ہو گیا تھا۔ بولے اس کو میں نے خواب میں دیکھا، بڑے حالات خراب ہے، تو اس کو ثواب نہیں پہنچاتی ہے؟ خاتون رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں دنیاوی زندگی میں ایسی مست و مگن ہو گئی کہ مجھ کو آخرت کی کچھ یاد ہی نہ رہی، اپنے بچے کو بھی میں نے فراموش کر دیا۔ 1000 درہم یعنی چاندی کے سکے لے کر کے آئی اور حضرت صالح مرری سے کہتی ہے کہ آپ یہ 1000 درہم چاندی کے سکے غریبوں میں میرے بچے کے ایصال ثواب کے لیے لٹا دیجئے گا۔ حضرت صالح مرری نے وہ درہم لیے اور تمام کے تمام غریبوں میں تقسیم کر دیے، غریبوں میں بانٹ دیے۔ اب پھر خواب دیکھتے ہیں کہ وہی نوجوان ہے، اب اس کے حالات خوش اور خرم ہے اور وہ بھی فرشتوں سے نورانی طباق حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ جتنا ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، چاہے کھانے کی شکل میں ہو، چاہے پینے کی شکل میں ہو، چاہے کپڑے کی شکل میں ہو، چاہے مسجد میں خرچ کر کے ہو، چاہے ختم قرآن کی محفل میں ابا کی جانب سے پیسے دے کر کے ہو، کوئی بھی ایصال ثواب ہو، یہ سب کا سب مردوں کو پہنچا کرتا ہے۔ مردے اس سے فیض پایا کرتے ہیں۔ مردے جمعرات کو گھر آتے ہیں، اگر ان کو کچھ مل جائے تو خوش اور خرم ہو کر کے لوٹتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ عطا نہ کیا جائے تو وہ غمزدہ ہو کر کے لوٹتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ تو حضرت صالح مرری نے جب وہ خرچ کر دیا تو مردے کو ثواب پہنچ گیا، مردہ خوش اور خرم ہو گیا۔ ایک اور اللہ والے وہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ قبریں شک ہو گئی ہیں، قبریں پھٹ گئی ہیں اور مردے قبروں سے باہر نکل پڑے ہیں، مردے قبروں سے باہر آ رہے ہیں۔ بڑے تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مردے قبروں سے باہر آ رہے ہیں۔ تعجب ہوا اللہ والے کو، تو اللہ والے نے جب توجہ مبذول فرمائی تو جان لیا کہ ان کو جو ہے فرشتے نورانی طباق عطا کر رہے ہیں، مگر ایک شخص بڑا بے فکر ہے، وہ ثواب کو اکٹھا نہیں کر رہا ہے اور تمام مردے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں، وہ کوئی ثواب اکٹھا نہیں کر رہا ہے، بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور ہے مردہ۔ پوچھا، اے نوجوان، اے شخص، تو بتا کہ تمام مردے اپنی قبروں سے باہر آ گئے ہیں، ثواب کو اکٹھا کر رہے ہیں، مگر تو بڑے بے فکر ہو کے ایک جانب کو بیٹھ گیا ہے۔ تو وہ شخص جواب دیتا ہے، سنیے، میرا ایک نوجوان بیٹا ہے جو حلوائی کا کام کرتا ہے، حلوہ بیچا کرتا ہے، وہ روزانہ مجھ کو ایک قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچاتا ہے، ایک قرآن مقدس پڑھ کر کے وہ حافظ قرآن ہے، صبح سے لے کے شام تک حلوہ بیچتا ہے اور اس کے لب حرکت کرتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتا رہتا ہے،
شام تک رات تک وہ ایک قرآن مقدس مکمل پڑھ لیتا ہے اور اس کا مجھ کو ثواب پہنچا دیتا ہے، لہذا اس لیے مجھے اور ایکسٹرا ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک قرآن کا ثواب روزانہ مجھ کو مل جایا کرتا ہے۔ اب جب دن میں وہ بیدار ہوئے اور اس مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک نوجوان ہے جو حلوہ بیچ رہا ہے، اور حلوہ بیچنے کے ساتھ میں اس کے لب حرکت کر رہے ہیں، اس کے لب ہل رہے ہیں، جنبش کر رہے ہیں۔ پوچھا ہے نوجوان کیا معاملہ ہے، تو کیا پڑھ رہا ہے؟ بولا میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، اور اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، اور میں روزانہ ان کو ایک قرآن کا ایصال ثواب کیا کرتا ہوں۔ تو مسلمانوں جتنا ہم پڑھیں قرآن اتنا پہنچایا جاتا ہے، جتنا ہم صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ کی راہ میں دیں، سب کا سب ہمارے مرحوم کو اللہ پاک چاہے تو 10 گنا اور اللہ پاک چاہے تو 700 گنا تک کر کے اس کو ہمارے مرحوم کو پہنچا دیا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو بھی کام کریں ہم خلوص کے ساتھ میں کریں، للہیت کے ساتھ میں کریں۔ اگر دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کوئی عمل کریں گے تو اس کا کوئی ہم کو ثواب عطا نہیں کیا جائے گا۔ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے مولا تعالیٰ کوئی لفظ شریعت طاہرہ کے خلاف نکلا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔